بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو پٹھوں کے متعلق بیان کیا تھا اور اس کی ایک وجہ صرف بیان کی تھی کہ جب انسان تندرست ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے اس کا جب دباؤ اعصاب پر پڑتا ہے تو پھر انسان کو کندھوں میں درد، اسی طرح تھوڑا سا کام کرنے کی وجہ سے تھک جانا، جلدی نیند کا آ جانا، یا پڑھنے لگے ہیں تو فوراً نیند آ گئی، تو یہ صورتیں اس وقت ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو دوسری حالت بتانے لگے ہیں پٹھوں کے اندر، وہ ہوتا ہے پٹھوں کا کھچاؤ۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان آ کر شکایت یہ کرتا ہے کہ جب میں بیٹھا بیٹھا اٹھ کر چلنے لگتا ہوں تو پھر جو ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کولے میں، یا جو ہے کولے سے لے کر گھٹنوں تک ٹانگوں میں یا ساری ٹانگ میں، تو اس وقت جب درد ہوتا ہے تو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب تھوڑا سا چل لیتا ہوں تو پھر یہ تکلیف میری کم ہو جاتی ہے، پھر میں ٹھیک چلنے لگ جاتا ہوں اور درد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب ایسی حالت ہو کہ انسان بیٹھے بیٹھے جب چلنے لگے تو پھر انسان کو چلنے میں دشواری ہو، تکلیف ہو یا درد ہو، خصوصی طور پر کولے میں، ٹانگوں میں، اور انسان جو ہے جب کولے میں درد ہو تو انسان کئی دفعہ تو یہ سمجھتا ہے کہ گردوں کا درد ہے، حالانکہ وہ پٹھوں کے کھچاؤ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کو پٹھوں کے کھچاؤ کا مسئلہ ہو، ناظرین، اس کا مزاج گرم خشک ہو چکا ہوتا ہے، اس کے خون میں صفرا بڑھ چکا ہوتا ہے، اور صفرا جو ہے بڑھنے کی وجہ سے اس کے مزاج میں گرمی خشکی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے۔ جب کسی آدمی کو بھی ایسی تکلیف ہو تو وہ سمجھ جائے کہ یہ میرے پٹھوں میں کھچاؤ ہے، کیونکہ پٹھوں کے اندر دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، ایک پٹھوں کا اکڑا ہوتا ہے۔ تو پٹھوں کا اکڑا جو ہے ہم اس کی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور آج ہم پٹھوں کے کھچاؤ کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ یہ گدی عضلاتی تحریک، جس کو گرمی خشکی کی تحریک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے صفرا بڑھ جاتا ہے، جس کو خلتے صفرا کہتے ہیں، اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ انسان اس جو ہے صفرا کو جسم کے اندر سے خارج کرے جو بڑھ چکا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ گرم تر اور تر گرم یہ جو ہے ادویات بھی استعمال کریں، اور اسی طرح خوراک بھی ایسی کھائیں، اور ایسی چیزیں جس کے اندر خشکی پائی جاتی ہے وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ گرمی پہلے ہی بڑھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح خشکی بڑھتی چلی جائے گی پٹھوں میں کھچاؤ زیادہ آتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ غذا بھی اور دوا بھی، یہ گرم تر اور تر گرم، یہ آپ استعمال کریں، جس کے ساتھ گرمی صفرا وہ خارج بھی ہو جائے گا جو بڑھ چکا ہے، اور خشکی بھی ٹوٹ جائے گی جس کی وجہ سے کھچاؤ ہے۔ اور اس کے لیے ایک ٹکور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کے ساتھ انسان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، کہ آپ گول کیسو لے لیں، اور اسی طرح اجوین خراسانی جو ہے وہ لے لیں۔ اس کو ٹھنڈے پانی کے اندر ہی آپ بھگو دیں، 4-5 گھنٹے پڑی رہے، اس کے بعد آپ بڑے ٹب میں وہ پانی ڈال لیں اور اس میں بیٹھ جائیں، یا جو ہے چارپائی پر لیٹ جائیں، جس جگہ پر جو ہے تکلیف ہے وہاں پر جو ہے وہ پانی ڈالیں، اور اس طرح جو ہے آپ ٹکور کریں، تو یہ ٹکور بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیر۔